السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نیت یہ عمل کی اساس اور بنیاد ہے۔ انسان کا عمل قبول یا مردود ہوتا ہے تو نیت کی وجہ سے۔ اگر انسان اس لیے عمل کرتا ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ عمل سنت کے بھی مطابق ہے، تو ایسا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ لیکن عمل سے جب رضائے الہی نکل جاتی ہے، دنیاوی ناموری کی چاہت پیدا ہو جائے، تو وہ عمل رب کی بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دیا جاتا ہے، بلکہ وہ عمل انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے، اور ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کے لیے رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر صرف حسن نیت ہو اور عمل کسی مجبوری کی وجہ سے رہ بھی جائے تو انسان اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، برائیوں کو بھی لکھواتے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا، اللہ پھر بھی اس کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتے، بلکہ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا عمل تو نیک ہو اور اس کے پیچھے نیک نیتی نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا ہو، تو وہ نیک عمل بھی انسان کے لیے کسی اجر کا باعث نہیں بنتا، بلکہ رائیگاں ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت نے ہر قوم و ملت میں انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور ان کی قوموں کو کس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ہر عمل کا رخ اللہ کی طرف کر دیں۔ میری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرنا، یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہے۔ میں رشتہ داریوں کو ملاتا ہوں، میں لوگوں سے اچھے رویے سے پیش آتا ہوں،
میں کسی کے کام آ جاتا ہوں یا میں دین کے لیے علمی سفر اختیار کرتا ہوں تو ان سب کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ بندہ مومن اور منافق کے عمل میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے نیت المؤمن خیر من عملی وعمل المنافق خیر من نیتی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ عمل تو بہت چھوٹا سا کرتا ہے لیکن اتنی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن منافق عمل تو بہت زیادہ کرتا ہے، صدقہ خیرات تو بہت زیادہ دیتا نظر آتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت میں فطور ہوتا ہے وہ عمل بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی کا باعث بن جائے گا۔ اخلاص نیت یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا سکتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت سے عمل بلا جھجک کرتا ہے لیکن وہ ثواب سے رائگاں جاتے ہیں۔ انسان روز کھانا کھاتا ہے مگر کھانا کھاتے وقت کبھی وہ ایسی نیت نہیں کرتا کہ اس کا کھانا تناول کرنا بھی عبادت بن جائے۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ انسان یہ نیت کر کے اگر کھانا کھاتا ہے کہ اس کے کھانے سے میں اللہ کی عبادت و اطاعت اور دین مبین کی خدمت کے لیے میرے جسم میں قوت پیدا ہوگی تو میں اور اچھے طریقے سے کام کروں گا، تو اس کا کھانا کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح نیت نیند کو بھی عبادت بنا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ نیت کر کے سوئیں کہ جسم کو آرام ملے گا تاکہ میں صبح تازہ دم ہو کر پھر دین حق کی خدمت کروں گا، عبادت و اطاعت بجا لاؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے ہمارا سونے سے لے کر بیدار ہونے تک کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ گویا نیت میں اتنی پاور ہے کہ انسان کی نیت چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت القصد والارادہ کا نام ہے۔ دل سے اٹھنے والا ارادہ، قصد کرنا، کسی چیز کو کرنے کا عزم کر لینا۔ اور محلها القلب، نیت کا محل دل ہے، کیونکہ دل ہی ہے جس سے ارادے پھوٹتے ہیں، دل ہی ہے جہاں سے ارادے عزم پکڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جزا و سزا کا جو نظام قائم کیا ہے وہ ٹوٹلی طور پر نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان کا عمل اگر نیکی اور عبادت بنتا ہے تو اچھی اور خالص نیت کی وجہ سے، اگر انسان سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے تو بری نیت کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اللہ انہیں ریت کے ذرات بنا کے اڑا دیں گے۔ کیوں؟ ان اعمال کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر ریاکاری تھا، ریاکاری اور دکھلاوا موجود تھا۔ تو بری نیت کبھی شرک بنتی ہے تو کبھی ریاکاری اور دکھلاوا بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی
یرا اللہ بھی، جو انسان کسی کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی اس بری نیت کو لوگوں کو سنائیں گے بھی، اس کو رسوا بھی کریں گے، اور پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ شریعت اسلامیہ میں عمل کی قبولیت کی دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس عمل میں حسن نیت ہونی چاہیے، اچھا اور خوبصورت ارادہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو بات، وہ عمل سنت نبویہ کے بھی مطابق ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو میں نے کر کے دکھایا نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کا جو نظام قائم کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ دیکھ سکیں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لم یقل اکثر عملا بل احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ میں دیکھوں کون ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں، کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ عمل تو زیادہ ہوں لیکن وہ اچھے نہ ہوں، ان میں خلوص نیت نہ ہو تو عمل انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ عمل انسان کے لیے تب فائدہ مند بنتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ عمل سنت نبویہ کے بھی مطابق ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ۔ لوگوں کتنے عمل ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن خلوص سے نیت ان کو بڑا کر دیتی ہے اور وہ انسان کی کامیابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، جو انسان اچھا وضو کر لیتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے، فوجد الناس قد صلوا، مسجد میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اور وہ اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں جا کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملوں گا۔ حسن نیت ہے، اچھا ارادہ ہے، اچھا عزم ہے، کیا وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطاہ اللہ مثل اجر من صلی وحضر لا ينقص ذلك من اجره شیئا۔ اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح اس نے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ان کے اور اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ دیکھا جائے تو اس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی، اکیلے نماز پڑھی ہے، لیکن حسن نیت نے اس کو اتنا ہی اجر اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھوا دیا جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ملا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن نیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من اتا الى فراشی، جو رات کو سوتے وقت بستر کی طرف آتا ہے، وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، اور عزم اور نیت اور ارادہ کر لیتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کروں گا،
فغلبت عیناہ حتی تصبح کتب لہ ما نوى، وہ سویا رہ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ صبح ہو گئی ہے۔ کیا وہ تہجد کے ثواب سے محروم ہو گیا؟ نہیں، حدیث کہتی ہے کتب لہ ما نوى، اللہ اتنی تہجد کا ثواب لکھوا دیتے ہیں جتنی رکعتوں کی وہ نیت کر کے سویا تھا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ مِّن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ اس کے لیے اس کے سونے کو بھی صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا ولا انفقتم من نفقہ الا كانوا معکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے میدان میں ہیں، مدینہ سے کوسوں دور ہیں۔ صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ یہاں سفر میں نہیں آئے، وہ جہاد میں نہیں نکلے، انہوں نے جہاد کے رستے میں مشقتیں برداشت نہیں کی، لیکن تم نے جو بھی وادی اور شہر کو کراس کیا، ولا انفقتم من نفقہ، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا، الا كانوا معکم، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی صدقہ خیرات کرنے کے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یکون معنا وهم بالمدینہ، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں رہیں اور ہم مشقتیں بھی برداشت کریں لیکن اجر میں برابر ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، صحابہ ان کا بھی ارادہ تھا کہ تمہارے ساتھ میدان میں نکلیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن وہ کوئی بیمار تھا، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی کہ جس پر وہ سوار ہو اور میدان جہاد کا رخ کرے، کسی کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن اچھا ارادہ، حسن نیت کی وجہ سے وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن نیت کی مزید عظمت کو بیان کیا، من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه، جو انسان صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا مانگ لیتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوتا ہے۔ اچھی نیت، خوبصورت ارادہ، اگرچہ وہ شہید نہیں ہوا، وہ بستر پر فوت ہو رہا ہے، لیکن صدقے دل سے دعا کر لینا اور اچھا ارادہ اور خوبصورت نیت بنا لینا انسان کو شہید کے رتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنی بیوی، اولاد، بیوی بچوں کو کھلانا انسان پہ فرض ہے اور اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کو دیکھے، لیکن اگر وہاں بھی وہ اچھی نیت کر لیتا ہے تو یہ فرض بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اہلی يحتسبها فهو له صدقہ، انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے لیکن ثواب کی نیت اور ارادہ کر لیتا ہے فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی اللہ اس کے لیے صدقہ لکھوا دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انک لن تنفق نفقہ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا، سعد تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے مگر اللہ اس کا تمہیں ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حتی ما تجعل فی امرأتک، اگر تم کوئی نوالا اپنی گھر والی کے منہ میں بھی داخل کر دو، اگرچہ تم خوش مزاجی میں کرو گے لیکن اس عمل کو بھی اللہ تیرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیں گے۔ انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے لیکن یہ ارادہ کر لے یہ بڑی ہوگی، دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر کوئی اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، انسان کے گھر میں نوکر کام کرنے والیاں موجود ہوتی ہیں، خادم اور خادمات موجود ہوتی ہیں، کہا اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کھانا پیش کر دیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جاتا ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا احسان سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کے گھر میں کام کر سکتے تھے، ہم بھی نوکر چاکری کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازا کہ ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ رب کی تقسیم ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اس حدیث مبارکہ کو دل میں جگہ دینی چاہیے وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حسن نیت کے ساتھ، خوبصورت ارادے کے ساتھ اور اچھا رویہ بناتے ہوئے اگر اپنے خادم اور خادمہ کو کھانا پیش کر دیا جاتا ہے فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وہ بھی اللہ رب العزت اس کے لیے صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، انسان خود کھاتا ہے، اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، لیکن یہ ارادہ کر لیتا ہے میں اپنی جان پہ خرچ کروں گا، میرے جسم میں پاور آئے گی، مجھے طاقت ملے گی، میں اور زیادہ اچھے طریقے سے دین کا کام کروں گا، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، اللہ رب العزت اس کے کھانے کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ صحیح فرمایا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کتنے عمل ہیں جو بہت چھوٹے اور ہماری نگاہ میں بہت حقیر ہوتے ہیں لیکن خوبصورت نیت انہیں بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ ساتھ فرماتے ہیں وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةُ، کتنے اعمال ہیں جو دیکھنے میں تو بہت بڑے ہیں لیکن نیت کا فطور ان اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اول الناس ما يقضى يوم القیامہ رجل استشہد، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے تو کسی مشرک کے ذریعے نہیں، کسی کافر کے ذریعے نہیں، کسی نبی کے قاتل کے ذریعے نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو قاری قرآن کے ذریعے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کے ذریعے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سخی کے ذریعے۔ یہ اعمال کتنے بڑے ہیں، اس نے مکمل قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اس نے اپنی جان کو بھی میدان جہاد میں قربان کر دیا ہے۔ وہ مال جو انسان ساری زندگی گن گن کے رکھتا ہے اور پتہ نہیں کس طرح محنت کر کے کماتا ہے،
وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اعمال دیکھنے میں کتنے بڑے ہیں، لیکن جب ان میں فتور آتا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا آتا ہے، قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا قاری بن جاؤں، لوگ مجھے قاری کہنے لگ جائیں۔ یہ قرآن اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کتنا بہادر ہے، کہ کتنا طاقتور ہے، یہ تو غازی بن گیا ہے، یہ تو شہید ہو گیا ہے، اور لوگ مجھے شہید کے لقب سے پکارنے لگ جائیں۔ اور جو انسان اس لیے خرچ کرتا ہے، لوگ کہیں یہ غریبوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، یہ کتنا سخی ہے، یہ کتنا دنیا سے بے نیاز انسان ہے، تو یہ نیت کا فطور ان کے اعمال کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ بلکہ اعمال برباد ہی نہیں ہوتے، قیامت کے دن جہنم کے ایندھن میں جلنا بھی پڑے گا۔ اللہ ہمیں بری نیت سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، الرجل یقاتل للمغنم، ایک انسان اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اسے مال غنیمت مل جائے، والرجل یقاتل لیذکر، اور ایک انسان اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے، والرجل یقاتل لیرا مکانہ، اور ایک انسان اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے مجھ میں کتنی طاقت ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو اچھا کرنے کا حکم دیا، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اسلام سر بلند ہو جائے، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، خوبصورت نیت انسان کے اعمال کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں جو انسان سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اور ملائکہ بھی انسان کے پاؤں تلے پر بچھا دیتی ہیں، کس لیے؟ وہ اس انسان سے راضی ہوتی ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علم سیکھنے میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به عرضا من الدنيا، علم سیکھنا تو اس لیے چاہیے کہ مجھے اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی پہچان ملے، مجھے پتا چلے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات نازل کیے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کس چیز سے رکنا ہے۔ لیکن اگر اسی علم کو اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ میں دنیا کما لوں، میں لوگوں میں اپنا نام پیدا کر لوں، میں بھی فتویٰ دینے لگ جاؤں، لوگ میری طرف بھی آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں یہ کتنا بڑا عالم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنی نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو پڑھیں تیری رضا کی خاطر پڑھیں، اور جو پڑھ لیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک رکھنا دین و ایمان پر کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔